سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور صحبت کی شدید تمنا۔ پچھلے سیشن میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتوں کے بارے میں کچھ ڈسکس کیا تھا کہ محبت کی علامتیں کیا ہیں۔ تو انہی علامتوں کے تحت یہ جو پہلی ایک علامت بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور صحبت کی شدید تمنا۔ پہلے لسٹ بیان کی گئی تھی، اب یہ علیحدہ سے ایک علامت کو ہم انشاءاللہ تعالی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ۔ یہی بات ہے کہ انسان کے دل کے اندر جب اللہ کی محبت آ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، تو یہی دل ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پھر اس راستے پہ چل پڑے۔ وہ نئے نئے انداز انسان اختیار کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کون سا وہ قول کہوں، وہ کون سا وہ فعل کروں، وہ میں کیا انداز اختیار کروں کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ اس وقت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے نا، تو جب ان کا دل کرتا تھا انہیں دیکھ لیتے تھے، ان کے پاس بیٹھ لیتے تھے، ان کی صحبت کا لطف اٹھا لیتے تھے، جو آپ وہ کہتے تھے وہ کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے نہیں بھی تھے تو وہ کرتے تھے، وہ آپ کی اداؤں کے اسیر تھے، تو آپ کے چشم ابرو کا اشارہ بھی سمجھتے تھے، بلکہ اشارے کے علاوہ بھی وہ سمجھتے تھے کہ جیسے آپ کرتے تھے وہ ہو بہو وہی کچھ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کس طرح کے ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ اس طرح سے سفر کر رہے تھے، تو آپ سفر کے دوران اس طرح سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قد میں آپ دراز قامت تھے نا، سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ ذرا جھک کے گزرے درخت کے نیچے سے، تو حضرت علی بھی ساتھ ٹریول کر رہے تھے تو وہ بھی جھک کے گزرے، حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قد اتنا لمبا نہیں تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز کو اپنایا، آپ کی ادا کو اپنایا۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ تو بغیر کہے بھی کرتے تھے نا کام، اسی کو اتباع کہتے ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیتے ہیں کہ اطاعت کیا ہے اور اتباع کیا ہے۔ اطاعت ہے حکم ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، جو آپ نے کہا ہے اس کی پیروی کرنا، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جانا، یہ اطاعت ہے سمپل الفاظ میں، ورنہ تو بہت بڑی بڑی علمی مباحث ہیں ان ٹاپکس کے اوپر، یہ خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، تو بس ابتدائی سمجھ بوجھ کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور اتباع کیا ہے کہ نقش قدم کے اوپر چلنا، جس طرح سے آپ چلے ہیں بالکل اسی طریقے سے چلنے کی کوشش کرنا، ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، تو اس کو اتباع کہتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے آپ کی اطاعت بھی کی اور آپ کے فٹ پرنٹس کو بھی فالو کیا، یعنی آپ کے اتباع بھی کیا، اور ان کی یہ جو خواہش تھی نا آپ کو دیکھنے کی اور آپ کے ساتھ وقت گزارنے کی، صرف یہاں تک نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پسند کرتے تھے، آپ کے ساتھ ٹائم گزارنا پسند کرتے تھے، بلکہ ان کی یہ جو تمنا تھی اور ان کی جو یہ شوق تھا وہ اس حد تک تھا کہ وہ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اور محبت جو ہے، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ محبت انسان کو ایثار سکھاتی ہے، جھکنا سکھاتی ہے، خود غرضی کو ختم کر دیتی ہے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہی سکھاتی ہے نا، یہ انسان کو وسیع القلب اور وسیع النظر کر دیتی ہے، اس کے اندر یہ صفت آ جاتی ہے کہ وہ اس کا دل جو ہے پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں الجھتا،
کیونکہ اس کے مقاصد بلند ہو جاتے ہیں. اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس طرح الجھوں گا تو میں اپنی منزل کھوٹی کر لوں گا. لہٰذا ان کے وسعت نظر اور وسعت قلب پیدا ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اسیر ہوتے ہیں. اور ہمیں بہت سے واقعات اس طرح سے سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس طرح سے آپ اپنی محبت کا اظہار کیا، آپ کے ساتھ اپنے تعلق کے خاطر کا اظہار کیا. اور وہ صرف زبانی کلامی نہیں تھا، وہ والی محبت ان کی زندگیوں میں، ان کے عملوں میں ڈھلی ہوئی تھی. اور انہوں نے اس کا ثبوت زندگی کے خوشی میں، غمی میں اور ہر لمحہ میں کیا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. وہ یہ سمجھ گئے تھے اس نقطے کو کہ جو اللہ نے بھی بتایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں سمجھایا کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا. اور اس طرح کے بھی بہت واقعات ہمیں ملتے ہیں، آپ سب نے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے. اور اس ضمن میں ایک واقعہ جو ہے وہ میں بیان کر دیتی ہوں، گو کہ آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن یہ ہے کہ علم کی آفت بھولنا ہے تو یاد دہانی کے طور پر ذہن میں آ جائے کہ کہاں کہاں پر انہوں نے اثار نہیں کیا. ایک ہوتا ہے کھانے پینے میں اثار، ایک ہوتا ہے مال و دولت میں اثار، اور ایک ہوتا ہے جان دینے میں اثار، اور ایک ہوتا ہے دین کی خدمت کرنے میں اثار. کیونکہ کسی بھی چیز کا ایک پہلو نہیں ہوتا، ہماجت پہلو ہوتے ہیں، بہت سے گوشے ہوتے ہیں. انسان کی زندگی بھی اسی طرح سے ہے نا. بہرحال تو صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں اثار کا رویہ اپنایا، اپنی جان میں بھی، اپنے مال میں بھی، اپنے کھانے پینے میں بھی، اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے اثار کیا ہر لمحہ. تو انہیں کرداروں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، انہیں مثال بناتے ہوئے ہم نے بھی اس سے روشنی لینی ہے، رہنمائی لینی ہے، تاکہ ہم بھی اس فیض سے محروم نہ رہ سکیں. تو ایک واقعہ جو ہے میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. مجھے بہتر محسوس ہوا کہ جیسے یہاں پر انہوں نے درج کیا ہے نا، اس کو انہی الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں. تو یہ پھر میں مطالعہ کر کے اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. ذیل میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، سچی محبت کرنے والوں کے چند ایک واقعات پیش کیے جاتے ہیں. اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ نشانی کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرنے والے تھے. یہ والا واقعہ جو ہے نا، یہ خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے. کہتے ہیں کہ سفر ہجرت میں رفاقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میسر آنے پر شدت مسرت سے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے سفر میں اپنا رفیق سفر بنانے کی بشارت سناتے ہیں. یہ سن کر وہ اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اسی واقعے کی تفصیل انہوں نے یہاں باقاعدہ بیان کی گئی ہے. امام بخاری زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جب ہم سورج ڈھلنے یعنی زوال کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹھے تھے کہ کسی نے ان سے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ہاں تشریف لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہ تھی. یعنی عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ دوپہر کے وقت عموماً قیلولہ کرتے تھے، اور اس وقت یہ انڈرسٹوڈ ہوتا تھا کہ کوئی دوسرے کے گھر وہ نہیں، کسی کو وزٹ نہیں کرتے تھے. تو بہرحال یہ ایک خلاف معمول واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر وہ تشریف لاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، تو پھر ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے آگے نا حضرت ابو بکر صدیق کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان پر میرے ماں باپ قربان، اللہ کی قسم اس وقت آپ کی تشریف آوری کسی اہم مقصد کے لیے ہی ہے. یعنی وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر یہ مطلب اس ٹائم پہ آئے ہیں تو کوئی خاص
وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ اس وقت تشریف لائے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر تشریف لانے کی اجازت طلب کی۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ خواہ اپنے ہی کیوں کتنے قریبی ہی ہوں تو کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنا ضروری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت ان سے لی۔ اجازت ملنے پر اندر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا لوگ تمہارے پاس موجود ہیں، انہیں باہر بھیج دیں۔ یعنی آپ نے کہا کہ کوئی خاص بات ہے تو آپ ذرا جو گھر والے ہیں وہ ذرا باہر چلے جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، وہ تو آپ کے گھر والے ہی ہیں، کیونکہ وہاں پر بی بی عائشہ موجود تھی نا۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور بی بی عائشہ ہماری اماں امہات المومنین میں سے ہیں، تو وہ وہاں پر موجود تھی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر والے ہی ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، آپ بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مکہ مکرمہ سے نکلنے کی اجازت مل چکی ہے، کہ یعنی مجھے یہ آرڈر آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ اب مکہ مکرمہ سے نکل جائیں، یعنی ہجرت کا مطلب آرڈر آ چکا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس سفر میں آپ کی رفاقت کا طلبگار ہوں۔ وہ تو آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی اس غرض سے تھے، تو ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بیان نہیں کیا تھا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے خود سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کمپنی دوں اور میں چلوں آپ کے ساتھ نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے اس سفر کے متوقع سنگین خطرات اور مصیبتوں سے بے خبر نہ تھے، لیکن ان خطرات کا اندیشہ ان کے اپنے محبوب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر بننے کی رغبت و خواہش میں کچھ کمی نہ کر سکا، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رغبت پر موافقت کا اظہار فرمایا تو شدت فرح سے ان کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ انہوں نے مطلب انہیں پتہ تھا کہ اس سفر میں انہیں کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی تھا کہ انہیں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ صرف یہ کہ موافقت کا اظہار کیا بلکہ اس کے اوپر انتہائی انہیں خوشی ہوئی اور دلی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اب اس کے بارے میں امام ابن اسحاق نے اپنی روایت میں فرمایا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے دیکھا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، اور اس سے پیشتر مجھے اس بات کا تصور نہ تھا کہ خوشی و مسرت کی وجہ سے بھی کوئی روتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوشی سے کوئی روئے، تو یہ ایک انتہا ہے اس جذبے کی نا۔ اب یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جن کو ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، جو اس سے ہم نے مطلب اخذ کیا ہے، میں نے جو سمجھا ہے۔ ایک بہت بڑا جو پوائنٹ ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے نا، ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہا درجے کی محبت تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ والا رتبہ اپنے خلوص اور اخلاص سے پایا۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے کوئی بہت زیادہ احادیث وارد نہیں ہیں، بلکہ ان سے کہیں زیادہ دوسرے صحابہ سے احادیث وارد ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بسا اوقات انسان محبت سے اور خلوص سے وہ رتبہ اور وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جو کہ خالی علم سے وہ حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا انعام ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مخموم القلب ہونا، دل کا نرم ہونا، اس میں محبت ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ دل کے اندر نرمی کا ہونا، کہتے ہیں نا، شاعر کہتے ہیں نا
کہ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں. کہ محبت ایک بہت پیور اور بہت ڈیلیکیٹ جذبہ ہے. یہ انہی لوگوں کے دلوں کے اندر جڑ پکڑتا ہے جو کہ نرم دل ہوتے ہیں، جو کہ احساس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اور یہی جذبات حضرت ابوبکر صدیق کے اندر بترجہ اتم موجود تھے، اور اسی خلوص اور اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں صدیقیت کا مقام ملا. صدیق کسے کہتے ہیں؟ سچ، یہ سچ سے ہے، سچائی سے ہے. کیسی سچائی؟ جو قول کی بھی سچائی ہو، جو عمل کی بھی سچائی ہو، اور ایسی سچائی ہو کہ وہ ایک آئیڈیل بن جائے. اس کو دیکھ کر لوگ سچ بولیں، اس کو دیکھ کر لوگ سچ سمجھیں، اس کی بات کی تصدیق کریں. تو انہوں نے اپنے قول، فعل اور عمل سے ثابت کر دیا کہ واقعی وہ صدیق کا رتبہ پانے والے ہیں. نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ صادق اور امین کہتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس چیز کی سب سے پہلے تصدیق کی، سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی تھی. تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کے اوپر یقین تھا، اعتماد تھا. انہیں پتہ چل گیا تھا، وہ یہ راز پا گئے تھے، وہ یہ رمز جان گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں، جو کچھ بھی بتاتے ہیں، جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، وہ سراسر حق ہے، سچ ہے. اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. وہ اس نقطے کو پا گئے تھے. اس زمن میں ہجرت کے مفہوم کو بھی تھوڑا ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ساتھ ساتھ تربیت کے پوائنٹ بھی ملتے رہیں، اور ان واقعات سے ہم کچھ اپنے لیے بھی کچھ اخذ کرتے رہیں، رہنمائی کے اصول، اور جو علمی نکات ہیں ان کے بارے میں بھی ہم کچھ تھوڑی جانکاری حاصل کر لیں. کیونکہ وہ میں نے زیادہ علمی مباحث نہیں کیے، یہ تو محبت کی باتیں ہیں اور اس میں زیادہ علم کا دخل نہیں ہے، لیکن کسی حد تک ساتھ ساتھ ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے تاکہ اس کی جو مین پوائنٹس ہیں ان کو بھی ہم اپنے ذہن میں اور دل دماغ میں تازہ رکھیں. اب ہجرت ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو، اپنی جائیدادوں کو، ان سب علائق کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے جانا جہاں پر دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہو. سادہ لفظوں میں تو یہی ہے ہجرت کا مفہوم. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، میں نے تو ایک فقرے میں بیان کر دیا نا، یہ میں نے اصطلاح بیان کر دی کہ ایسے اس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت میں گھر بار چھوڑ دینا. لیکن اس کو ذرا تصور کریں کہ گھر بار چھوڑنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ انتہائی مشکل کام ہے. اور یہی محبت کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے دو محبتیں ہوں، ایک دنیاوی علائق کی اور ایک اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس وقت آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ یہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ انتہائی مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام ہے. لیکن انہوں نے کیا، انہوں نے ثابت کیا کہ ایمان جو ہے وہ خالی آرزوؤں اور خواہشوں کا نام نہیں ہے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع کرنا ضروری ہے، اطاعت کرنی ضروری ہے، خواہ اس کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے یا مال کی قربانی دینے پڑے یا اپنا وطن چھوڑنا پڑے یا اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے. تو انہوں نے یہ کیا، عملاً کیا. اچھا، پھر ہجرت کا جو کینوس ہے نا وہ یہاں تک محدود نہیں ہے. اس میں یہ بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہر اس قول کو، ہر اس فعل کو، ہر اس عمل کو چھوڑ دینا جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن سکے. تو یہ بھی ہجرت ہے. گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانا، یہ بھی ہجرت ہے. تو یہ والی چھوٹی چھوٹی ہجرتیں، اگر ہم بڑی ہجرت نہیں کر سکتے
تو آج کل کے دور میں یہ چھوٹی چھوٹی ہجرتیں تو ہم کر سکتے ہیں تاکہ ہمارا نام بھی مہاجرین میں شامل ہو جائے. اصل بات ہوتی ہے نیت کرنے کی. اگر انسان نیت کر لے نا اور ارادہ کر لے تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، دائیں ہاتھ سے پانی پیتے تھے، بھوک رکھ کر کھاتے تھے. آپ کو کون سی چیزیں پسند تھی زندگی میں، آپ کا عمل کیسا تھا لوگوں کے ساتھ، رواداری کا، پیار کا، محبت کا، اچھے اخلاق کا، تو ان کو اپنا لیں تو وہ بھی عبادت بن جائے گا. اور دل دماغ میں یہ نیت رکھیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان رہے ہیں. میں اگر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا. میری دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی حیثیت ہے، ماں کی حیثیت ہے، بہن کی حیثیت ہے، بیٹی کی حیثیت ہے، باپ کی حیثیت ہے، شوہر کی حیثیت ہے، تاجر کی حیثیت ہے، حکمران کی حیثیت ہے، میں جس بھی حیثیت میں ہوں میں نے اپنی زندگی کے اس دائرے میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنانا ہے کہ آپ نے زندگی کے مختلف گوشوں میں کس طرح سے اپنی زندگی کو لے کے چلے، کس طرح سے آپ مثال بنے. میں ہجرت کے بارے میں عرض کر رہی تھی، اسی کو دوبارہ جوڑتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے اس طرح سے ہجرت کی. پھر وہ والا واقعہ بھی یاد کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سفر کر رہے تھے تو کس طرح سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کی. کئی دفعہ دائیں ہاتھ آتے، کئی دفعہ بائیں ہاتھ وہ آتے، بے قراری سے، شوق سے، کئی دفعہ سامنے آتے، کئی دفعہ پیچھے آتے. انہیں ایک شوق تھا، ایک محبت تھی کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادھر سے کوئی نقصان نہ دے دے، کوئی ادھر سے نقصان نہ دے دے، کوئی ادھر سے حملہ نہ ہو جائے. اور پھر ہمیں ایک واقعہ راستے میں جب وہ ٹریول کر رہے تھے ہمیں یہ بھی واقعہ ملتا ہے نا کہ وہ سراقہ تھے غالباً ان کا نام، تو انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی. تو کس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ ڈھال بن گئے تھے اور کس طرح سے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی فکر مندی کا اظہار کیا تھا. تو کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی تھی. پھر وہ غار کا واقعہ یاد کریں کہ جب وہ سفر ہجرت کے دوران حضرت ابوبکر صدیق غار میں تشریف لے گئے، اس غار کو صاف کیا، اس کے کانٹوں کو صاف کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھا، وہاں پر ایک سوراخ تھا تو انہوں نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اس کو بند کیا کیونکہ اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں بچی تھی جس سے کہ وہ اس کو بند کر دیتے. تو اسی دوران کیا ہوا کہ کسی بچھو نے، کسی سانپ نے انہیں کاٹ لیا تو انہیں شدید تکلیف ہوئی، لیکن تکلیف کے باوجود انہوں نے آہ تک نہیں کی. ہاں یہ ضرور ہوا کہ ان کے آنکھ سے آنسو بہا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تھکے ہوئے تھے نا، تو وہ آرام فرما رہے تھے تو ان کا آنسو ان کے چہرے پہ گرا. تو اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ بات ہوئی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کے لیے دعا کی، علاج کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات جو ہے جیسے روحانی امراض کے لیے شفا ہے اسی طرح جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے. اور آپ کے بارے میں یہ بھی ہے نا کہ آپ نے سنت نبوی بھی باقاعدہ ترتیب دی اور اس کے بارے میں زندگی کے جو انسان کے جسمانی عوارض ہیں اس کی شفا کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ امت کو تعلیم دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے یہ نقطہ بھی نکل آیا نا، تو اسی کو بھی ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے زندگی کے مختلف گوشوں میں کیسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اور آپ کے قول اقوال اور آپ کے طرز عمل سے ہم نے رہنمائی لینی ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا علاج بھی کر دیا تھا اور وہ ٹھیک ہو گئے تھے الحمدللہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر کیونکہ اس محبت نے بسیرا کیا ہوا تھا اور وہ جان گئے تھے تو اس لیے انہوں نے اپنے عمل سے بھی اس کو ثابت کر کے دکھا دیا. ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑی رہنمائی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہی محبت عطا فرمائے اور ہم صحیح معنوں میں اس چیز کے مطلب مظہر بنے، اس کے مصداق بنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں بھی حاصل ہو. اچھا، اس کے آخر میں پھر کچھ پوائنٹس جو ہیں عملی پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، اس کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. آج کی آیت حکمت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. سورۃ الحشر آیت نمبر 18 کا
میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے. سمپل سی بات ہے. اب یہاں پر اس کی لمبی چوڑی تفسیر کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن اس سے جو نقطہ نکل کے سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ آخرت کے لیے تیاری کرنا بہت ضروری ہے. یہی مہلت کا وقت ہے. کل مہلت عمل ختم ہو جائے گی، اس وقت حساب ہوگا. اس حساب کے دن آنے سے پہلے آج ہی ہم اس کے لیے تیاری کر لیں، کیونکہ موت کے ایک جھٹکے کے ساتھ پھر انسان تو ختم ہو جاتا ہے نا، پھر تو موقع نہیں اسے ملتا. یہ دنیا میں رہتے ہوئے، اسی زندگی میں رہتے ہوئے ہی ہم نے تیاری کرنی ہے. تو اس چیز کو انسان جو ہے اپنے ذہن میں رکھے اور اللہ سے ڈرتے رہو. کم یہ ہے کہ گناہوں سے بچتا رہے انسان نا، کہ گناہوں سے بچے گا تو پھر وہ نیکی کی طرف آئے گا نا. بہرحال پھر یہ آپ سب جانتے ہیں کہ تقویٰ جو ہے وہ نیکی کی جڑ ہے. اگر گناہوں سے بچیں گے تو انسان نیکی کر سکے گا. پھر آج کی حدیث بھی میں ہائی لائٹ کر لیتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ سب کے علم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود و سلام بھیجو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجو. تو ہم بھی اپنی زندگی میں جیسے صبح و شام کے ذکر اذکار کرتے ہیں، اور اسی طرح درود پاک کو خاص طور پر ہم شامل کریں. اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی، گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک پکی بات ہے کہ آپ کی شفاعت نصیب ہوگی جتنا کوئی کثرت سے درود پاک پڑھے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج کا کال، اچھے مزاج کی بہترین علامت یہ ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کرنے لگے. یہ بڑی بات ہوتی ہے. ہم کہہ دیتے ہیں، یہ باتیں ڈسکس بھی کر لیتے ہیں، لیکن برے مزاج کو برداشت کرنے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ہم اچھی چیزوں کو دہراتے رہیں گے، اپنے ذہن کو اس سائڈ پہ لگاتے رہیں گے، اپنا احتساب کرتے رہیں گے، تو کسی نہ کسی حد تک ہم ان برائیوں سے بچتے رہیں گے. ادروائز اگر ہم اپنے آپ کو اسی طرح کھلا چھوڑ دیں، جو مرضی جو دل میں آئے وہ سوچیں، جو دماغ میں آئے وہ سوچیں، جو دل کرے وہ کریں، تو پھر یہ ہے کہ پھر اصلاح جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی. اس لیے قرآن پاک کے ساتھ جڑنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑنا انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.